ریاستی نظام مفلوج ہو جاتا ہے۔ ریاست نے اس صوبے کو کے وسائل کو بے دریغ لوٹنے میں اپنا طاقت کا اضافہ کیا ہے۔ طاقت کے ذریعے صوبے کے وسائل کو لوٹ کے پھر ایک خیراتی ادارہ کراچی سے لا کے یہاں لوگوں کو اس خیراتی ادارے کے ذریعے کچھ نہ کچھ کھلا۔ انہی لوگوں نے ایک ڈیل کے تحت DHA ایکٹ پاس کرایا۔ جو قومی وطن کا بات کر رہے تھے، انہوں نے 2013 میں DHA ایکٹ اپنے کرسی کے عوض اور اپنے خاندانوں کو اس دور میں اقتدار کی کرسی پہ بٹھانے کے لیے DHA ایکٹ پاس۔ جو سونا بادشاہ اپنے تاجوں میں سجاتے ہیں، جو سونا عمرہ اپنے سینوں پہ ان کے سجا ہوا ہے، وہ سونا آپ کے پیروں کے تلے ہے، مگر آپ آج بھی مجبور ہیں اس نیلے پک اپ میں ڈیزل کا کاروبار کریں، مگر سونا آپ کے پیر کے نیچے ہے۔ اس کے مزے وہ لوگ لے رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کو پہلے بھی لوٹا ہے۔ جو لوگ کاف لیگ میں مزے کر رہے تھے، پھر بریگیڈیئر خالد فرید نے یا خالد فراڈ نے ایک سیاسی پارٹی باپ ایجاد کیا، اور قومیں بعض اوقات بہت بڑے بحرانوں سے گزرتے ہیں، قومیں تکلیفوں سے گزرتے ہیں، ان کے سماجی اقدار پامال ہوتے ہیں، ریاستی نظام مفلوج ہو جاتا ہے، بحرانوں میں، پریشانیوں میں، غربت میں، افراتفری میں اضافہ ہوتا ہے، اور قوموں میں شعور رکھنے والے لوگ، جس میں سیاسی کارکن، سماجی عمائدین، اہل قلم، طالب علم، اساتذہ، وکلاء اور جرنلسٹ، جن کا آواز سماج میں کہیں نہ کہیں اہمیت رکھتا ہے، وہ اپنے قوم کو، اپنے سماج کو بحران سے نکالنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ سب کے علم میں یہ ہے، اور آپ بھی متاثرین میں سے ہیں، کہ آج بلوچستان جس حالت سے گزر رہا ہے، جس میں بے روزگاری، بدامنی، افراتفری، شارٹ کٹزم، اقربا پروری، کرپشن اپنے عروج پہ پہنچ گیا ہے۔ ہمارے اس پرامن روایتی تاریخی سرزمین پہ آج بدامنی راج کر رہا ہے، اور اس کے بنیاد پہ آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہ گمنام لاشیں گرے ہوتے ہیں، اور ان لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے ریاست نے اپنا ذمہ داری ادا نہیں کی، کیونکہ ریاست مفلوج ہے، اور ریاست کے بہت سارے لوگ اس بدامنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، بلکہ ریاست نے ایک خیراتی ادارہ امپورٹ کیا دوسرے صوبوں سے، اور ان کا صرف ڈیوٹی یہ ہے کہ ان مس شدہ لاشوں کو ٹھکانے لگائیں۔ ریاست نے اس صوبے کو کے وسائل کو بے دریغ لوٹنے میں اپنا طاقت کا اضافہ کیا ہے۔ طاقت کے ذریعے صوبے کے وسائل کو لوٹ کے پھر ایک خیراتی ادارہ کراچی سے لا کے یہاں لوگوں کو اس خیراتی ادارے کے ذریعے
کچھ نہ کچھ کھلاتے ہیں. حالانکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ ریاست اس بدامنی سے نکالنے کے لیے مکمل طور پہ آزاد شفاف سیاسی عمل کو راستہ دیتے، مگر کیونکہ بینیفیشریز اس بدامنی کے ریاست اور اس کے مقامی سہولت کار ہیں، انہوں نے بدامنی میں اضافہ کیا ہے اور ہم اور آپ بہت بڑے بحران سے گزر رہے ہیں. یہاں تک کہ دانستہ یا نادانستہ طور پہ ہمارے تعلیمی اداروں کا ایک بہت بڑا حصہ عموماً بند رہتا ہے، جو کہ کسی بھی قوم کے لیے، اس کے آئندہ کے لیے زہر قاتل ہے. جب حالات خراب ہوں اور اس کی نشاندہی نہ کیا جائے، یہ خود ایک بہت بڑا جرم ہے. خراب حالات پہ اپنا نقطۂ نظر بیان نہیں کیا جائے، یا ڈر کی زندگی گزارا جائے، یا اپنے آپ کو اپنے حالات سے قطع تعلق رکھ کے خاموش رہا جائے، یہ خود ایک بہت بڑا جرم ہے. جرم کو چھپانا بھی یا اس سے اپنے آپ کو قطع تعلق کرنا قومی قتل عام کا حیثیت رکھتا ہے، جو آج ہمارے اس قومی سرزمین بلوچستان پہ ہو رہا ہے. اس کو آپ اپنے نظر سے دیکھ رہے ہیں. اکثر لوگ متاثر ہیں اس بدامنی سے. اکثر نوجوان اپنے تعلیمی اداروں تک جا نہیں سکتے ہیں. اکثریت مزدور، ان کو موقع نہیں ملتا ہے کہ وہ اپنے آئندہ بچوں کے لیے، نسلوں کے لیے اپنے مزدوری کے ذریعے رات کا کھانا لے جا سکیں. آج اس تمام حالت پہ خاموش رہنا جرم کا انتہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جو لوگ خاموش ہیں یا اس حالات میں کمپرومائز کر کے بیٹھے ہیں اور کسی مقام پہ پہنچنے کے تگدوں میں، وہ سب سے بڑے مجرم ہیں، چاہے جس طبقے کے لوگ ہوں. یہاں آپ کو پچھلے سلے، مگر آپ آج بھی مجبور ہیں اس نیلے پک اپ میں ڈیزل کا کاروبار کریں. کیا یہ نہیں ہے کہ آج کا پارلیمنٹ ان 20,000 ڈیزل پک اپ والوں کو اس سونے سے خوشحالی، ان کے بچوں کو تعلیم، وہاں یونیورسٹیاں قائم ہوتے، وہاں کے لوگ ترقی کرتے بلوچستان سمیت، مگر سونا آپ کے پیر کے نیچے ہے. اس کے مزے وہ لوگ لے رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کو پہلے بھی لوٹا ہے. میں ریاست کو یہ کہتا ہوں کہ جو $150 بلین آپ نے قرض لیا ہے، اس میں ہم نے تو اس قرض کا ہم نے لیا ہی نہیں ہے. آپ نے اسلام آباد کا بیٹھ کے فیصلہ کیا، تو پھر آپ کیوں ریکوتک اور بھی ہمارے جو وسائل ہیں ان کو آپ بیچ کے ہمارا قرض اتار رہے ہیں؟ ہم تو اس میں قرض میں ہم نہیں ہیں، وہ آپ مجرم ہیں، اس کو آپ کو اتارنا پڑے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا ہر فرد کا یہ فرض ہے کہ وہ 2018 کا ایگریمنٹ کا سوال کرے ریاست سے، آج کی حکومت سے، کل کے پارٹیوں سے جنہوں نے اس پراسرار مشکوک اسمبلی کے اجلاس میں ریکوتک کو وفاق کے حوالے کیا کہ آپ نے کیا ایگریمنٹ کیا. میں پاکستان کے آئین آرٹیکل 19A کے توسط سے ریاست سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے لوگ جو سن رہے ہیں اس وقت، اپنے پارٹیوں سے پوچھیں کہ کیا ایگریمنٹ ہوا. آئین ہمیں یہ اختیار دیتا ہے، آرٹیکل 19A، کہ ہم کو پتہ چلے کہ ہمارے ان تمام جو وسائل پہ آپ نے جب قبضہ کیا اور آپ نے ایگریمنٹ کی، وہ ایگریمنٹ کیا، اس کو منظر عام پہ لایا جائے. اور یہ پاکستان کا آئین اس بات کا فیصلہ کرتا ہے. ساتھ ساتھ پھر سرینا ہوٹل میں ایک نام نہاد الیکشن کا مینا بازار کا انعقاد کیا. اس سرینا ہوٹل میں جانے والوں کا آپ احتساب کریں، ان سے پوچھیں
वोट तो आवाम के पास है, वोट तो तालिब इल्म देते हैं, वकला देते हैं। इस मुल्क का एक आम आदमी, एक मजदूर, एक दहकान, एक खातून, एक नौजवान वोट देता है। सरीना में क्या आपने देखा कि आप सब उधर जमा हो गए? आपके साथ रियासत मजाक कर रहा है। उस मजाक में सहूलतकार वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने 2024 का मीना बाज़ार सजाया। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का डिज्नीलैंड इस बात पे लगा हुआ है कि हर इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल कार्टून्स को वो फिर तख्लीक करके आपके सर पे ला के मुसल्लत करते हैं। फिर आप 5 साल इंतज़ार करते हैं। मैं ये अपील करता हूँ कि अगले 5 साल का आप फिर इंतज़ार करेंगे, अपने आइंदा नस्ल का जो बचा कुचा उसको फिर लुटते हुए देखेंगे, या सियासी कारकुन उस सियासी खला को हकीकी तौर पे पुर करेगा जो हमारे आइंदा नस्लों के हुकूक का दिफा करे। 2024 में फिर एक जाली इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज़ को उन्होंने फिर से किया। जो लोग काफ लीग में मज़े कर रहे थे, फिर ब्रिगेडियर खालिद फरीद ने या खालिद फ्रॉड ने एक सियासी पार्टी बाप ईजाद किया। अब क्योंकि वो नए पार्टी ईजाद करने के लिए उनका ये अमल बदनाम हुआ, तो उन्होंने अपने पसंदीदा एतमाद के सहूलतकारों को इन पार्टियों में तकसीम की। वो पार्टी जिसने सिंध का पानी बेचा, वो पार्टी जो अपने सूबे में सिंध में अपने ज़मींदारों को, दहकानों को प्यासा और भूखा मारना चाहता है, उन्होंने फिर आपके ऊपर एक जाली तरीके से एक असम्बली मुसल्लत की। और 2024 का जो एक्ट है जिसको उन्होंने रात के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, इस वक्त बलूचिस्तान में कोई अपोजिशन नहीं है, सब सहूलतकार हैं, क्या मजहबी, क्या कौम परस्त, क्या गैर मजहबी, सब सहूलतकार हैं। इस सूबे पे हमलावर हुए हैं, इस सूबे के वसाइल के लूट मार में सब के सब शरीक हैं।